رب زدني علما رب زدني علما ألف لام علم کی روشنی زندگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وآلہ الأطہار اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الكتاب القرآن الکریم قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً جو ہمارے قواعد تجوید کے حوالے سے دروس جو تھے وہ تمام ہو گئے ہیں، یعنی جو اہم بحثیں تھیں، جو مین باتیں تھیں تجوید کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ دیگر کچھ قواعد رہتے ہیں تجوید کے حوالے سے جو کہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، بس ان کے لیے خصوصاً اہم ہے کہ جو قرآن پہ کلی طور پہ اور قرأت قرآن پہ، ترتیل قرآن پہ کلی طور پہ کام کرتے ہوں، کیونکہ ہمارا جو درس کا سلسلہ ہے وہ محدود ہے اور ایک کم ٹائم میں ایک درس کو تمام کرنا رہتا ہے، اس لیے میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا آپ کے سامنے تجوید کے حوالے سے جو قواعد تھے وہ پیش کیے۔ بس ایک درس اور رہتا ہے وقف کا، کہ جو کہ میں آخری درس جو ہوگا انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ روش تمرین قواعد تجوید کے حوالے سے ذرا گفتگو کی جائے۔ مثلا کافی لوگ ایسے ہیں جو تجوید کے جو قواعد ہیں اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مثلا یہاں پہ ایسا قاعدہ لاگو ہوگا، یا پھر اخفا ایسے ہوتا ہے، غنہ ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پہ مثلا ادغام ایسے ہوتا ہے اور قلقلہ وغیرہ، یہ سب بعض لوگ جانتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو رعایت نہیں کر پاتے۔ دیکھیں، اس کے لیے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ قرآن کو درست کرنے کے لیے، یعنی حسن کے ساتھ پڑھنے کے لیے یا پھر ترتیل کے ساتھ یا اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ہمیں قواعد تجوید کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جہاں جہاں پہ بھی وہ قاعدہ آئے تو وہاں پہ ہمیں فکر کرنی ہوگی اور پھر ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ وہاں پہ وہ قاعدہ جو تجوید کا آ رہا ہے اسے لاگو کریں۔ یعنی مثلا اگر اخفا ہے تو اخفا نکالیں، اگر غنہ ہے تو غنہ کی ادائیگی صحیح سے ادا کریں، یا پھر مثلا اگر ادغام ہے یا پھر قلقلہ وغیرہ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ان سب کی ادائیگی صحیح طریقے سے کریں۔ تو میری نظر میں جو خود میری روش ہے جو کہ شاید کسی اہمیت کے قابل ہوں، وہ یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی سیکھنا چاہے قواعد تجوید وغیرہ کو، اور وہ یہ چاہے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے سارے تجوید قواعدوں کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، تو اسے چاہیے کہ قرآن کی مثلا 2-3 آیتیں مشخص کر لیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ایک ایک کلمے کو دیکھیں کہ مثلا یہاں پہ کون سا قاعدہ آیا ہے، مثلا دیگر کلموں میں کون سا قاعدہ آیا ہے، تو اس لحاظ سے کوشش کریں کہ وہاں پہ اس قاعدے کی رعایت کریں۔ مثلا اگر مان لیجئے 1-2 بار میں نہیں ہو رہا ہے تو کوشش کرتا رہے مسلسل، اس لیے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کوشش کرے. جتنا آپ کوشش اور محنت کریں گے ہر چیز میں اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. اسی طریقے سے قرآن کی قرأت کا اور تلاوت کا بھی مسئلہ ہے کہ جتنا آپ کوشش کریں گے تجوید کے قواعد کی رعایت کرنے کی تو اتنے اچھے طریقے سے آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر لیں گے اور آپ کی تلاوت میں حسن پیدا ہوگا. مثلا آج میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کے سامنے جیسے ہماری سورہ یاسین ہر دن چل رہی ہے تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ 2-3 آیتیں سورہ یاسین کی پیش کروں، پھر اس میں بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمیں قاعدہ ڈھونڈنا ہے کہ یہاں پہ مثلا اخفا آیا ہے، یہاں پہ غنہ آیا ہے. پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ آیا ہے. جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس کو پڑھنے کی نوبت آئے گی، یعنی ادائیگی کی نوبت آئے گی. پھر کوشش کریں کہ اس کو صحیح سے ادا کریں. اسی طریقے سے تقریباً جو ہے کچھ دن آپ مسلسل پڑھیں. جب آپ مکمل طور پہ ایک ٹائم دیں گے اور مسلسل آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت درست ہو جائے گی. مثلا میں آپ کے سامنے آج کچھ آیات پیش کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ کیسے تشخیص کی جائے گی قواعد کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قرآن کو آپ اپنے سامنے رکھیں، قرآن کھولیں. میرے سامنے بھی قرآن رکھا ہوا ہے. پھر کلمہ بہ کلمہ آپ جو ہے پڑھیں اور دیکھتے جائیں کہ کون سا قاعدہ آیا ہے. جو قاعدہ آیا ہے پھر اس قاعدے کی رعایت کریں، یعنی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. مثلا میں نے پڑھا آپ کے سامنے الم احد. دیکھیں تلفظ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ تلفظ کی مکمل طور پر میں گفتگو کر چکا ہوں. اگر ہو سکے یعنی جو لوگ تمرین کرنا چاہے تو وہ آیت کو پڑھ کے تلفظ کی بھی ادائیگی کو صحیح کریں. یہ ایک یعنی الگ بات ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے. میں یہاں پہ صرف قواعد کی جو ہے بحث کروں گا کہ مثلا یہ پوری جو آیت ہے اس میں کون سا قاعدہ آیا ہے، پھر اس کو کیسے پڑھا جائے گا. الم احد، الم احد. الم آپ نے دیکھا الم کے آخر میں میم ہے، اس کے فوراً بعد الف آیا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میم کے بعد جب بھی با کو چھوڑ کے اس کے علاوہ اور نون کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جتنے حروف آئے وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پہ اظہار کریں گے کیونکہ میم کے بعد الف آیا ہے، تو یہاں پہ اظہار میم ساکن ہوگا. یاد رکھیے گا یہاں پہ کیونکہ میم ساکن ہے اس کے بعد الف آیا ہے تو یہاں پہ اظہار میم ساکن ہوگا. الم احد. اب پھر احد میں چلے آئیے. احد میں آپ نے دیکھا کہ ہاں کے بعد دال ہے اور دال پہ جو ہے ساکن ہے، تو یہاں پہ قلقلہ والا قاعدہ لاگو ہوگا کیونکہ بیچ میں ہے اور اکثر یہاں پہ جو ہے سانس نہیں ٹوٹے گی بلکہ جو ہے ملا کے پڑھا جائے گا، تو اس لیے یہاں پہ قلقلہ صغرا والا قاعدہ لاگو ہوگا. الم اعہد الیکم یا بنی. الیکم میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں میم ہے، اس کے بعد یا آیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی اظہار میم ساکن ہوگا. الیکم یا بنی آدم. یا بنی آدمہ میں یا آیا ہے جو کہ حروف مدی میں سے ہے. اس کے بعد آدمہ کے شروع میں جو ہے حمزہ آیا ہے جو کہ سبب مد ہے، تو اس لیے یہاں پہ مد منفصل والا قاعدہ یعنی چھوٹے مد والا قاعدہ لاگو ہوگا، رائج ہوگا. یا بنی آدم یعنی یہاں پہ زیادہ نہیں کھینچیں گے بلکہ تقریباً 2 یا 3 یا 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا. یا بنی آدم اللہ تعبد. اللہ آپ نے دیکھا الف ہے، ان میں الف ہے، پھر نون آیا ہے، نون جو کہ ساکن ہے، اس کے بعد لام آیا ہے. تو نون ساکن آپ نے دیکھا تو فوراً آپ اپنے ذہن میں لائیے کہ یہاں پہ نون ساکن والا قاعدہ آئے گا. تو نون ساکن والا قاعدہ آپ اپنے ذہن میں لائے، پھر دیکھیں کہ یعنی نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آیا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، تو یہاں پہ ادغام والا قاعدہ
لاگو ہوگا، لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی نون کو نہیں پڑھا جائے گا، الف کو ڈائریکٹ لام میں ملا دیں گے، آواز ہماری یعنی ہم جو ہے یہاں پہ کھینچیں گے نہیں، صرف جو ہے نون کو نہیں پڑھیں گے، الف کو لام میں ملا دیں گے. اللہ اللہ تعبدوا الشیطان. اس کے بعد انہو، انہو میں آپ نے دیکھا کہ نون مشدد ہے، میں نے بتایا تھا جب بھی نون مشدد اور میم مشدد آئے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. انہو یہاں پہ غنہ ہوگا. پھر لکم عدو، لکم میں آپ نے دیکھا میم ساکن ہے آخر میں، اس کے بعد عین آیا ہے اس لیے یہاں پہ اظہار میم ساکن ہوگا. انہو لکم عدو مبین. عدوم میں آپ نے دیکھا کہ واو پہ آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آیا ہے تو اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا، کیونکہ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، اور یہاں پہ کیونکہ میم آئی ہے اس لیے یہاں پہ ادغام غنہ ہوگا. انہو لکم عدو مبین. یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی درس ان چیزوں کے بارے میں ہمارا گزر چکا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. دوسری آیت مثلا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا، وَأَنِ اعْبُدُونِي اس میں کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بس تلفظ کیا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا. اس کے بعد هذا صراط، آپ نے دیکھا صراط را کے اوپر الف آیا ہے تو یہاں پہ تفخیم والا قاعدہ لاگو ہوگا، یعنی را کو موٹا پڑھیں گے. صراطم، تم میں آپ نے دیکھا طا پہ جو ہے تنوین آئی ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا. صراط مستقیم. پھر اس کے بعد تیسری آیت وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. وَلَقَدْ، وَلَقَدْ میں دال آیا ہے آخر میں، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے ہیں ملاتے ہیں تو یہاں پہ قلقلہ صغرا ہوگا کیونکہ دال ساکن ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، منکم میں آپ نے دیکھا میم کے بعد نون آیا ہے، نون جو کہ ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پہ اخفا والا قاعدہ آئے گا. منکم، اور اخفا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آواز ہماری کچھ دیر ایسا معلوم ہو کہ چھپ رہی ہے، گویا ناک میں یہ آواز ہماری چھپ رہی ہے اور تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے. منکم، منکم میں آخر میں میم آیا ہے اس کے بعد جیم آیا ہے اس لیے یہاں پہ میم پہ اظہار میم ساکن ہوگا. جبلن کثیرا، جبلن کثیرا، جبلن لام پہ آخر میں تنوین آئی ہے، تنوین کے بعد کاف آیا ہے، تنوین کے بعد کیونکہ کاف آیا ہے اس لیے یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. جبلن کثیرا، آخر میں ہم نے وقف کیا کثیرہ پہ تو یہاں پہ بھی تخفیم ہوگی یعنی را کو موٹا پڑا جائے گا. جبلن کثیرا. افلم تکونوا، افلم آخر میں میم پھر اس کے بعد تا اس لیے یہاں پہ اظہار میم ساکن ہوگا میم پہ. افلم تکونوا تعقلون. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کی اور اس کی تشخیص کی یہ کون کون سے تجوید کے قواعد یہاں پہ آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں نے کچھ جگہ پہ یعنی اشتباہاً چھوڑ دیا ہو تو ایسا ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی خود اگر تشخیص کرنا چاہے تو میں ایک مثال کے طور پہ یعنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ جب تشخیص کر رہے ہوں قواعد تجوید کے قواعد کی تو کچھ جگہ پہ چھوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے دوبارہ جو ہے آپ جب پڑھیں تو اس کے بارے میں فکر کریں کہ نہیں وہ چھوٹ گیا، یہ وہ چھوٹنا اور بڑھنا تو یہ لگا رہتا ہے، بس یہ کہ کوشش کرنی چاہیے. آپ کوشش کرتے رہیں، قاعدہ ڈھونڈیں، پھر اس کے بعد سب قاعدہ ڈھونڈنے سے زیادہ اہم ہے اس کو ادا کرنا، اس لیے کہ ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے.
آپ جب ادا کرنا سیکھ جائیں گے، یعنی قواعد کی رعایت کرنا سیکھ جائیں گے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی تلاوت میں کافی حد تک بہتری آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کے قرأت کے جو طریقے ہوتے ہیں، وہ 7 قسمیں ہیں اس کی۔ انشاءاللہ اس کو میں آئندہ جو دروس ہوں گے، یعنی جو 2 درس ہمارے باقی ہیں، ان میں سے ایک درس میں بیان کروں گا کہ قرآن کو کتنی قسموں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کا درس یہیں پہ، بس آخر میں پوائنٹ کے طور پہ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ یہ کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو کوشش کریں کہ یعنی مثلاً جو صفحہ یا پھر جتنی آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کچھ آیتیں ہی آپ جو ہے مشخص کر لیں اور اس کی تلاوت لگائیں، کسی بھی مشہور قاری اور جو ہے اچھے قاری کی آپ تلاوت لگائیں ترتیل میں، اور اس کو سنیں، اس لیے کہ سننے سے بہت زیادہ جو ہے مدد ملتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ بھی میرا یہ درس سنیں گے، وہ اگر قواعد تجوید کے حوالے سے نہیں جانتے تھے یا پھر جانتے تھے پر رعایت نہیں کر پاتے تھے، تو انشاءاللہ آگے سے دھیان رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔